بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما اليتیم فلا تقہر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بالخصوص تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم امیر المومنین علیہ السلام کے غم کی معرفت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنی لا ریب و عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا وقفیل الیتیم فی الجنہ مثل ہاقذا۔ اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر کے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میری ہمسائیگی اختیار کرے، اللہ اسے میری ہمسائیگی نصیب فرمائے، تو وہ یتیم کی کفالت کرے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاشرے میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جا رہی ہو اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے شفقت سے، مومن یا مومنہ، تو خدا اسے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ آخر کیا سبب ہے کہ قرآن مجید میں، رسول اللہ کی سیرت میں، سیرت امیر المومنین میں ہمیں بار بار ائمہ معصومین علیہ السلام اس بات کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے، اور اس قدر ضروری تھا، اس قدر تاکید پائی جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ تاکید کرنا کیا ہے، جب کسی انسان کی زندگی میں کوئی بات بہت اہم ہوتی ہے تو وہ بار بار اس کی تاکید کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح آج کل کرونا کے اس حیرت زدہ اور خوف زدہ ماحول میں جو سرپرست اہل خانہ ہوتا ہے وہ بار بار اہل خانہ کو تاکید کرتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، کیونکہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ اب امیر المومنین کی زندگی میں نگاہ کیجیے، زندگی پر نگاہ کیجیے کہ امیر المومنین بار بار اپنی روزمرہ کی زندگی میں یتیموں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس قدر ضروری تھا کہ وصیت نامہ میں بھی اس کا تذکرہ فرما دیا۔ کون؟ امیر المومنین جو عقل کل ہیں، جو حجت خدا ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہیں، جو منبر سلونی سے دعوی سلونی کرنے والے ہیں، وہ امیر المومنین ہمیں بار بار یتیموں کا خیال رکھنے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جب بار بار پچھلے کچھ دنوں سے میں مطالعے کے دوران وصیت نامہ امیر المومنین پر میری نگاہ پڑتی تو ایک مقام ایسا آتا جہاں آ کر دماغ جو ہے وہ ٹھہر جاتا تھا، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مومنین کو اس طرف متوجہ کروں۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ہم سے راضی ہوں، دل امیر المومنین ہم سے خوش ہو، تو ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا، ہمیں سیرت امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی بندہ ایمان کی لذت کو اس وقت تک حاصل کر نہیں سکتا جب تک وہ ان تمام امور کی طرف توجہ نہ کرے، ان تمام کاموں کی طرف توجہ نہ کرے کہ جس کی تاکید امیر المومنین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین آہستہ آہستہ بازار میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ارد گرد نگاہ کرتے ہوئے کہ ان کی رعایا کس حال میں ہے۔ اچانک امیر المومنین کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی کمر پر پانی کا مشکیزہ رکھا اور وہ زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ امیر المومنین اس کے قریب گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس خاتون سے مشکیزہ لیا اور کہا کہ اس معاملے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں یہ گھر تک تمہارے پہنچاتا ہوں۔ اب ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، راستے میں اس کا حال چال پوچھتے ہیں، خیر و عافیت پوچھتے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر امام علی علیہ السلام کے لشکر میں جنگ کرتے ہوئے
شہادت پر فائز ہو چکا ہے، مگر اس کے بعد ہم بے وارث ہو کر رہ گئے ہیں، ہم لاوارث ہو کر رہ گئے ہیں، میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں، کوئی ہمارا خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ جملہ سنا، مشکیزہ تو اس کے گھر تک پہنچا دیا، مگر روایت میں ملتا ہے کہ وہ رات امیر المومنین نے گریے میں گزاری، اور خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹھنڈی آہ علی کی اس وقت نکلتی ہے جب علی کسی یتیم پر نگاہ ڈالتا ہے، جب علی کی نگاہ کسی یتیم پر پڑتی ہے تو علی کی سب سے زیادہ ٹھنڈی آہ نکلتی ہے۔ جیسے کیسے رات گریے میں گزاری، صبح ہوتے ہی امیر المومنین نے سامان اٹھایا، کھانے کا سامان، اور جا کر اس دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس نے کل مشکیزہ پہنچانے میں تمہاری مدد کی تھی، اور میں تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لایا ہوں۔ اور اس نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں کھانے کا سامان ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو اور اللہ میرے اور علی کے درمیان فاصلہ کر دے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ میں اس کی رعایا سے کہیں دور چلی جاؤں کہ اس کے ہوتے ہوئے میرے بچے بھوکے اور پیاسے تھے اور تم لوگ آ کر میرا خیال رکھتے ہو، جبکہ یہ ذمہ داری تو اس کی تھی۔ یہ اچانک امیر المومنین نے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے خاتون خانہ، یہ کھانا، یہ روٹیاں میں بناتا ہوں، تم ان بچوں کو بہلاؤ۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں خاتون ہوں، میں عورت ہوں، میں جلدی جو ہے روٹیاں بنا سکتی ہوں، اگر ممکن ہو تو آپ ان بچوں کو بہلائیے، اتنی دیر میں میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس خاتون نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا۔ اب امیر المومنین آئے بچوں کے پاس، شفقت سے شفقت بھرا ہاتھ ان کے سر پر پھیرا، ان سے پیار کیا، اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلاتے بھی تھے اور ساتھ میں رو کے کہتے تھے اے بچوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ علی کو معاف کرے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جس کے بچے حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کی محبت جنت اور جہنم کا معیار ہے۔ امیر المومنین کا یہ جملہ ہمارے لیے انتہائی قابل غور ہے۔ یعنی مولا بتانا یہ چاہ رہے تھے ہمیں کہ تمہارے وہ لمحات جو تم نے یتیموں سے غفلت میں گزارے ہیں، تمہیں خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے جواب دینا ہوگا۔ آئیں سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی یتیموں کا خیال رکھیں۔ بس کچھ کھلا بھی رہے تھے اور ساتھ رو بھی رہے تھے، یا اچانک کیا دیکھا، ایک اور خاتون گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو دیکھا، فوراً پکار کر کہتی ہے اس خاتون سے جو صاحب خانہ تھی، کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے کہ جس سے تم اپنے بچوں کو بہلوا رہی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی۔ کہا یہ حاکم وقت، خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب ہیں۔ دوڑتے ہوئے آئی، آ کے کہتی ہے آقا مولا مجھے معاف کیجئے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں تم مجھے معاف کرنا کہ اتنے لمحات علی تمہاری خدمت نہیں کر سکا، اور علی کو اس بات کا بڑا افسوس ہے۔ مومن کرام، ہم وصیتیں پڑھتے ہیں مولا کی، بڑی تاکیدیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، مگر آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ دل امیر المومنین، قلب امیر المومنین ہم سے خوش ہو، تو ہمیں امیر المومنین کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے خیال نہ رکھا تو ہمیں بروز محشر خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ علی کا نام لیوا، علی سے محبت کا دم بھرنے والا بھی ہو اور اس کے سراؤنڈنگ میں، اس کے ارد گرد کوئی یتیم پیاسا سو جائے، کوئی یتیم بھوکا سو جائے۔ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ارد گرد نگاہ کیجئے، اگر کوئی یتیم نظر آئے تو اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیجئے۔ آپ ذمہ نہیں لیں گے، دراصل اس کی کفالت اللہ کرے گا۔ خدا آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور اس کا رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم سچے صحیح معنوں میں امیر المومنین کے پیروکار ہیں، اور یاد رکھیے گا کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی لذت کو بے عین ہی مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ
ان فرامین پر، ان وصیتوں پر عمل نہ کرے جو امیر المومنین علیہ السلام نے ہمارے لیے فرمائی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر چلتے ہوئے یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔